بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں میں الحمدللہ کراچی کی مسجدیں اعمال سے آباد ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھار ان کو آنا نصیب ہوتا ہے، مسائل کا انہیں علم نہیں ہوتا، سطر کے مسائل کیا ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ معاف کرے، کہ جن کی سطر چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے ان کی سطر ظاہر ہو جاتی۔ میرے ساتھ تو یہ 2-3 مرتبہ ہو چکا کہ سامنے نمازی ایسے نظر آئے کہ جن کی سطر چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میرے سامنے ایک نوجوان نمازی تھا، ان کی یہی کیفیت تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ نماز سے فارغ ہو کر نا میں ان کو تھوڑی دیر لے کر بیٹھوں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو سطر کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیسے لباس پہننا چاہیے۔ ابھی میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہوں، میں بھی مسبوق تھا، وہ بھی۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی ان نوجوان کے برابر میں جو نماز پڑھ رہے تھے ہمارے نمازی بھائی، انہوں نے ان کو پہلے لے لیا اور ان کو سمجھانا شروع کیا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، میرے اس بھائی کو جس نے سمجھایا، انہوں نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے محبت سے ان سے بات کی، سمجھایا کہ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو نماز میں آتا دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی، لیکن ایک بات کہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں، آپ کی سطر چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ ایسا لباس پہن کر آئیں جس میں سطر چھپی ہوئی ہو تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ میں نے ان کی انداز تبلیغ اور ان کے اخلاق، ان کے سمجھانے کی یہ صلاحیت دیکھی تو میں نے دل سے دعا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ان لوگوں سے ڈیل کرتے تھے جو کبھی کبھار مسجد میں آتے اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں، ایسے لوگ جو سالہ سال سے نمازی ہیں، بعض اوقات وہ سمجھانے میں سختی کر جاتے ہیں، ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں جس میں دوسرے کی عزت نفس پامال ہو جاتی ہے اور وہ مسجد اور نماز اور دین سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ یہی تو موقع ہوتا ہے ان کو قریب کرنے کا، اخلاق سے، پیار سے، محبت اور نرمی سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازیوں کے ساتھ نرمی فرما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نماز کے بعد انہوں نے وہیں پر سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ دیہاتی ہیں، ان کو نہیں پتا نماز کی مسجد کے آداب کیا ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دیہاتی صحابی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ کیا کر رہے ہو، مسجد میں ہی کام نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ۔ جب وہ پورا پیشاب سے فارغ ہو گیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اب سائڈ پر لے گئے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ پیارے نبی پر قربان ہوں۔ کتنا عمدہ طریقہ تھا پیارے نبی کے سمجھانے کا، کہ برابر میں عزت نفس کا کتنا خیال کیا کہ دوسروں کے سامنے ڈانٹا نہیں، دوسروں کے سامنے سمجھایا نہیں، علیحدگی میں عزت دے کر، پیار دے کر، محبت سے، نرمی سے ان کو سمجھایا۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال نصیب فرمائے، ہمیں مسجدیں نصیب فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بڑی عبادت ہے۔ ان اخلاق کو اپنے مسجدوں میں زندہ کرنا، اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔